یقیناً مصر کی تاریخ انتہائی قدیم، عظیم اور تہذیبی اعتبار سے دنیا کی نمایاں ترین تاریخوں میں شمار ہوتی ہے۔ ذیل میں مصر کی مکمل تاریخ اردو زبان میں پیش کی جا رہی ہے۔ مصر کی تہذیب کا آغاز دریائے نیل کے کنارے ہوا۔ قدیم مصری باشندے زراعت، مویشی پالنے اور شکار پر انحصار کرتے تھے۔ وہ وقت جب مصری قبائل چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اس دور کا آغاز فرعون نارمر آمینا مینا سے ہوتا ہے، جس نے بالا اپر اور زیریں لوئر مصر کو متحد کیا۔ اسی دور میں مصر کا پہلا مرکزی حکومت کا نظام قائم ہوا اور ہیروگلیف ہائیرگلفس جیسا تحریری نظام ابھرا۔ یہ دور اہرامت کی تعمیر کے حوالے سے مشہور ہے۔ اس دور میں فرعونوں کو خدائی حیثیت حاصل تھی۔ مشہور اہرام جیسے اہرام خوفو، پیرامڈ آف خوفو اسی دور میں تعمیر ہوئے۔ مرکزی حکومت بہت مضبوط تھی۔ ایران کے آخامنشی بادشاہوں نے مصر پر قبضہ کیا۔ کچھ ادوار میں مصر نے آزادی بھی حاصل کی، لیکن آخرکار سکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ نے 332 کاف میم میں مصر فتح کر لیا۔ سکندر کے بعد اس کا جنرل بطلیموس مصر کا حکمران بنا۔ اس دور میں یونانی ثقافت اور مصری تہذیب کا ملاپ ہوا۔ مشہور ملکہ کلیوپیٹرا ہفتم اسی دور کی تھیں۔ کلیوپیٹرا کی خودکشی کے بعد مصر رومی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس کے ساتھ ہی قدیم مصر کے فرعونوں کی حکمرانی کا اختتام ہوا۔ اس دور میں مصر نے ایک مضبوط مرکزی حکومت قائم کی۔ اسی دور میں اہرام مصر، خصوصاً اہرام جیزہ، تعمیر کیے گئے۔ فرعون خوفو، خفرا اور منقرہ نے اس دور کو شہرت دی۔ اس دور کو اہراموں کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ مرکزی حکومت کے زوال کے بعد مصر کئی چھوٹے ریاستی حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ معاشی بدحالی اور سیاسی خلفشار کا زمانہ تھا۔ فرعون منتحتب دوم نے ملک کو متحد کیا اور دوبارہ مرکزی حکومت قائم کی۔ اس دور میں فن، ادب اور زراعت نے ترقی کی۔ ہکسوس نامی ایشیائی حملہ آوروں نے مصر کے شمالی حصے پر قبضہ کر لیا۔ وہ گھوڑوں اور رتھوں کے ماہر تھے، جس نے مصر کی جنگی حکمت عملی کو بدل دیا۔ مصر کی تاریخ کا سب سے شاندار دور۔ اس دور میں فرعون احموس اول، ہتشپسوت ملکہ، تحتمس سوم، اخناتون، توتن خامون اور رامسس دوم جیسے حکمران آئے۔ اخناتون نے توحید پرستی کی کوشش کی۔ توتن خامون کی قبر دریافت نے مصر کی تاریخ کو دنیا بھر میں مشہور کیا۔ فرعونوں کی طاقت کمزور ہوئی اور مصر مختلف طاقتوں میں تقسیم ہو گیا۔ لیبیا اور نوبیائی اقوام نے اقتدار پر قبضہ کیا۔ اس دور میں مصر نے کچھ حد تک استحکام پایا، لیکن پھر ایرانیوں، آخامنشیوں نے مصر کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد مصر اور فارس کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں۔ سکندر اعظم نے مصر کو فتح کیا۔ اس کے بعد بطلیموس خاندان، تالامیک ڈائناسٹی نے حکومت کی۔ اس دور میں مصر یونانی اور مصری ثقافتوں کا امتزاج بن گیا۔ کلیوپترا ہفتم کلیوپیٹرا 7 اس خاندان کی آخری حکمران تھی۔ کلیوپترا کی موت کے بعد مصر رومن سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس دور میں عیسائیت مصر میں متعارف ہوئی اور قبطی مسیحیت کا آغاز ہوا۔ 641 میں حضرت عمرو بن الاس نے خلیفہ عمر کے دور میں مصر کو فتح کیا۔ مصر خلافت راشدہ، پھر اموی، عباسی اور بعد ازاں فاطمی خلافت کا حصہ رہا۔ فاطمیوں نے قاہرہ کو دارالحکومت بنایا۔ صلاح الدین ایوبی نے فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا اور ایوبی سلطنت قائم کی۔ بعد میں مملوک سلطانوں نے حکومت کی۔ انہوں نے صلیبیوں اور منگولوں سے مصر کا دفاع کیا۔ مصر سلطنت عثمانیہ کا صوبہ بن گیا۔ اگرچہ عثمانیوں کا مرکزی کنٹرول کمزور تھا، لیکن مقامی حکام بے مصر میں طاقتور تھے۔ 1798 میں نپولین نے مصر پر حملہ کیا، مگر فرانسیسی جلد ہی پسپا ہو گئے۔ اس کے بعد محمد علی پاشا نے اقتدار سنبھالا اور جدید مصر کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے زراعت، فوج اور صنعت کو ترقی دی۔ برطانیہ نے مصر پر قبضہ کر لیا اور اسے اپنی نوآبادی بنا دیا۔ 1922 میں مصر کو رسمی آزادی ملی، لیکن اصل طاقت برطانویوں کے پاس رہی۔ عوامی احتجاج، خصوصاً 1919 کی تحریک نے آزادی کی راہ ہموار کی۔ 1952 میں فوجی انقلاب کے ذریعے بادشاہت کا خاتمہ ہوا۔ جنرل محمد نجیب اور پھر جمال عبد الناصر نے حکومت سنبھالی۔